بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اعزاز دینے کا فیصلہ کر لیا تھا جس کے حقدار کے لیے تاریخ کب سے انتظار میں تھی۔ یہ اعزاز اس گھر کی تعمیر کا تھا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے عبادت خانہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تب ہی انہیں اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی رہنمائی میں بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا طواف کیا تھا اور میدان عرفات جا کر حج کے دوسرے مناسک ادا کیے تھے۔ ان کے بعد ایک مدت تک یہ عبادت خانہ اللہ کی توحید کے زمزموں سے آباد رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کی عمارت اٹھا لی گئی، صرف بیت اللہ کی بنیادی باقی رہ گئی تھی۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بنیادوں پر بھی ریت کے تودے کھڑے ہو گئے تھے اور کعبہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا کہ بیت اللہ کو ان کے اور ان کے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے دوبارہ تعمیر کرایا جائے کہ قیامت تک اس بیت اللہ کی عظمت و توقیر باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی حدود سے آگاہ فرمایا اور حکم دیا کہ اسے ازسر نو تعمیر کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم مقصد کے لیے ایک بار پھر فلسطین سے ہو کر مکہ معظمہ پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تیر اندازی اور تیر سازی کے ماہر تھے، اس وقت زمزم کے چشمے کے پاس بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتے دیکھا تو محبت اور گرم جوشی سے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ نے مجھے ایک خاص کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اسے پورا کیجئے۔ فرمایا، اس میں تم میری مدد کرو گے؟ عرض کیا، جی ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے ایک ایک ٹیلے کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا، اللہ کا حکم ہے کہ میں یہاں اس کا ایک گھر تعمیر کروں۔ اب باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور پیمائش کے مطابق مکان کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیاد کی چنائی کرتے جاتے۔ جب بنیاد کچھ بلند ہو گئی تو ایک کونے میں حجر اسود نقب کر دیا گیا۔ باپ اور بیٹے دونوں کو یقین تھا کہ وہ اسے ایسے مرکز کی بنیاد رکھ رہے ہیں جہاں سے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام ساری دنیا میں عام ہوگا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں، باہم متنفر گروہوں، بٹے ہوئے لوگوں اور بکھری ہوئی قوموں کو ایک نقطۂ توحید پر جمع کرے گا، جو سینکڑوں اور ہزاروں فرقوں کو مجتمع کر کے امت واحدہ کا مقام عطا کرے گا۔ مقصد کی اس بلندی کے پیش نظر باپ اور بیٹے دونوں کعبے کے گرد گھومتے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو انسانی تاریخ کے ان دو عظیم پیغمبروں نے یہ دعا کی جو اپنے ضمن میں دنیا کے آخری رسول اور آخری امت کے ساتھ خاص نسبت عطا ہونے کی وجہ ہے۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ آخری نبی کا اولاد اسماعیل سے ہونا طے ہو گیا،
مگر اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ نسل اسماعیل میں وہی ایک نبی آئے گا جو ایک ہو کر بھی سب پر فائق ہوگا، جس کے ہاتھ پر دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کا ظہور ہوگا، اور وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیوز۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔